بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، جیسا کہ ہم آپ کو ایم ڈی کیٹ اور ایڈمیشن ایم بی بی ایس بی ڈی ایس 2025-6 سیشن کے حوالے سے گائے بگائے اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں، تو اب جو ہے نا یہ جو ایم ڈی کیٹ اور ایڈمیشن پروسیس ہے، اسپیشلی پنجاب کے اندر یو ایچ ایس کے جو انڈر ہے، وہ معمہ بنتا جا رہا ہے. ریٹ پٹیشن کے اوپر ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل، اور اسی نوعیت کی اپڈیٹ ہمارے پاس آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. کیونکہ میں گزشتہ 2-3 دن سے لاہور میں تھا، میں نے بچے جو ہے نا وہ کمنٹ کر رہے تھے کہ کی کریکشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ آواز اٹھائی جائے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ وی سی یو ایچ ایس کو جا کے ملیں تو آپ کو شاید کی کریکشن کا مسئلہ حل ہو سکے. بلکہ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ مجھے کہیں میں ادھر موجود ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اینی ہاؤ، جو ابھی ایک تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس جو ہے وہ کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. 3 سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پٹیشنر ہیں، اور ریسپونڈنٹ جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے 3 پارٹیز کو بنایا ہے. اس میں پی ایم ڈی سی ہے تھرو پریزیڈنٹ، اور جو یو ایچ ایس ہے تھرو وی سی، اور تیسری جو اس میں پارٹی ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب تھرو سیکٹری ہیلتھ، اسپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن. تو انہوں نے ان تینوں کو ریسپونڈنٹ بنایا ہے، اور انہوں نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ ہمارا جو 2025 کا ایم ڈی کیٹ کا جو رزلٹ ہے وہ فریش جو ہے دوبارہ بنا کے دیا جائے، کی کریکٹ کر کے ہمارا رزلٹ ہمیں دیا جائے. ان کا موقف یہ ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ جو ہے نا پٹیشن دائر ہوگی، اور اس پٹیشن کا دیکھیں کیا آگے لاہے عمل ہوتا ہے. پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی، پھر اس کے بعد جو انٹر کورٹ اپیل اس کے اوپر دائر ہوئی. تو ایک فیکٹ تو ہے کہ یہ جو میرٹ کا 2025-26 کا جو سیشن ہے ایک کرائسس کی شکل اختیار کیا اس نے. اور اسپیشلی اس کا کرائسس اس وقت شروع ہوا جب فریشر کو لگا کہ اگر کوئی ایکولنس مارکنگ، ریلیٹیو مارکنگ یا ایکولنس کا کوئی فارمولا نہیں آتا تو ہمارے ایڈمیشن نہیں ہوں گے. اور اس چیز کو پھر مہر ثبت کی، جو ابھی سیزمبو کی جو لسٹ لگی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریپیٹرز ہیں ان کی ریشو زیادہ ہے فریشر کی نسبت. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فریشر ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اب پھر سے جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے. لیکن یہ جو نئی پٹیشن ہے، پہلے جو پٹیشن درج ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایم ڈی کیٹ کا جو پروسیس ہے، ایڈمیشن پروسیس ہے، اس کے اوپر سٹے لینے کے لیے تھی، ایکویلنس فارمولا اور ریلیٹیو مارکنگ کے حوالے سے تھی. لیکن اب جو ہے نا یہ جو ریسنٹ پٹیشن ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی چینج ہے. اس وقت اسٹوڈنٹس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ کی کریکشن اور گریس مارکس کے حوالے سے کوئی کوشش کرتے تو ان کو کوئی فروٹ یا فائدہ ہو سکتا تھا. تو اس چیز کو کمی کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے کی کریکشن کے حوالے سے جو ہے نا یہ ریٹ پٹیشن تیار کی ہے. صبح وہ جمع کروائیں گے، دیکھیں اس کی سماعت کل ہوتی ہے، پرسوں ہوتی ہے، یا جو بھی اس کا اگلا لاہے عمل ہوگا وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ فریشر اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کی پریشانی اس لیے ہے کہ ان کو جو ایڈمیشن کا تناسب ہے ان کو لگ رہا ہے کہ وہ 50% سے بھی ان کا جو ایڈمیشن کا ریشو ہے وہ کم ہوگی. جتنے بھی بچے ایڈمیشن لے سکیں گے اس کے اندر فریشر کی تعداد 50% سے بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے. اس وجہ سے وہ پریشان ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی کورٹ کے تھرو، کبھی ویسے آواز اٹھا کے اس طرح کے جو ہے نا وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا لاہے عمل بنے جس سے فریشر
اور ریپیٹرز کے درمیان کوئی بیلنس آ سکے. حالانکہ ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر فریشر کے حق میں بات کریں تو ریپیٹرز ناراض ہوتے ہیں، اگر ریپیٹر کے حق میں بات کریں تو وہ فریشر ناراض ہوتے ہیں. یوزولی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ بات کریں جو میرٹ کے اوپر ہو، جس سے ایک بیلنس رہے. اگر یہ ایکویلنس یا ریلیٹو مارکنگ کا کوئی فارمولہ لگ جاتا تو اس سے آلموسٹ ایک بیلنس بن جانا تھا، لیکن ابھی اس کی بظاہر کوئی امکان نہیں نظر آ رہے. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ دائر ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ریلیف مل سکتا ہے فریشر کو، تو وہ بعد کی بات ہے. فی الحال ایسا کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا، جس کی وجہ سے جو ایڈمیشن ہے، اور اس کی ڈیٹ بھی کلوز ہونے جا رہی ہے 30 نومبر کو، اور 2-3 دن باقی ہیں. جو بھی انشاءاللہ اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.